اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم اللہم عجل لولیک الفرج. اما بعد فقال مولانا الامام الصادق صلوات اللہ علیہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ. صلوات پڑھیں بر محمد. ہم نے کل کے پروگرام میں ایک سلسلہ گفتگو آغاز کیا کہ موجودہ دور میں ہمارے اخلاق جو ہیں وہ وہی وظائف منتظرین ہیں. آج چکے شب جمعہ بھی ہے اور شب اجابت، یہ وہ رات اور وہ مہینہ جس میں انسان کا ہر عمل، ہر ذکر، ہر کلمہ جو ہے وہ اس کی سعادت، اس کی نجات، اس کی مغفرت کا باعث ہے. پروردگار نے وعدہ کیا ہے، اس ماہ کو ماہ مغفرت قرار دیا، ماہ رحمت، ماہ برکت. یہ توفیق ہے، توفیق الہی ہے کہ بالاخر اس طرح کی محافل جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں جہاں اپنی اصلاح، اپنی تربیت پر گفتگو ہوتی ہے اور یقیناً مورد لطف پروردگار. بہت سارے لوگ ہیں جو اسی مہینے میں غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ توجہ حاصل ہے، یہ بھی پروردگار کی ہی خاص عنایت ہے ہم پر. جیسے کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ اللہ، بہت زیادہ ذکر خدا کیا کرتا تھا، تو ایک دن ابلیس نے اسے آ کے کہا، تو جو اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی تم نے اللہ سے کوئی جواب بھی سنا ہے؟ وہ تو بہت پکارتا ہے شب و روز، کبھی کوئی جواب سنا ہے اپنے رب سے کہ اس نے تجھے کہا ہو لبیک یا عبدی؟ کبھی اس نے بھی تجھے پکارا ہو؟ ایسے ہی فضول تو پکار رہا ہے، کوئی رب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں. جیسے بعض لوگ بعض دفعہ سوالات بھی اس قسم کے کرتے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جاتی ہیں ہماری آوازیں، کہاں جاتی ہیں ہماری یہ بات؟ وہ اللہ کا بندہ یہ سن کے پریشان ہوا، اور اس زمانے میں کسی ولی خدا یا ظاہراً سلسلہ نبوت تھا، قدیم زمانے کی باتیں ہیں، پہنچا کسی پیغمبر کی خدمت میں یا کسی ولی خدا کی خدمت میں کہ مجھے کسی نے اس طرح شبے میں ڈال دیا ہے. میں جو شب و روز پکارتا ہوں، اللہ اللہ کہتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، یا بقول ہمارے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، یہ بالاخر اس نے تو کبھی ہمیں نہیں پکارا، اس نے تو کبھی کوئی جواب نہیں دیا. تو اس وقت پروردگار کی وحی ہوئی اور اللہ نے اس نبی کے ذریعے کہا کہ میرے اس بندے کو کہے کہ یہ جو تیری زبان پہ میرا ذکر جاری ہوتا ہے، یہ تو نہیں بلا رہا، میں تجھے بلا رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں میں پسند نہیں کرتا اور میں کبھی بھی اپنا ذکر اجازت نہیں دیتا ان کی زبان پہ جاری. تیری زبان پہ جو میرا ذکر جاری ہے، یہ در واقع میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. حقیقت بھی ایسی ہے. اسی سے ملتا جلتا
ایک اور قصہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایران میں ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے واعظ گزرے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کا نام جناب کافی۔ اوائل انقلاب اور انقلاب سے پہلے ایران کے بڑے مشہور واعظ تھے، اور مجالس ان کی موجود ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں اور نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ میں انہی کے حالات زندگی کو دیکھ رہا تھا، تو ان کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ بعض دفعہ توفیقات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ پروردگار یا اس کا ولی، ان کا لطف اور عنایت شامل حال ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں بہت کچھ کر چکے، نہیں۔ بس اوقات اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں اطعام ہے، جس میں بالآخر لوگوں کی خدمت ہے، یہ خاص عنایت ہوتی ہے، بالخصوص ولی خدا کی۔ جناب کافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب مجالس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو کبھی کبھی لوگ مجھے مال امام، کوئی خمس، زکوٰۃ، کوئی چیز مجھے دے دیتے تھے کہ آپ چونکہ جگہ جگہ جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی مومن، کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اس کو آگے دے دیا کریں۔ اب ظاہر ہے مولانا صاحبان ابا کبا پہنتے ہیں تو جیبیں تو ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی ایک جیب مخصوص کر لی اس کام کے لیے کہ اگر کوئی جو ہے مجھے کوئی پیسہ دے تو وہ اس خاص جیب میں ڈال لیتے تھے، اور پھر اگر میں کوئی نظر آئے کوئی مستحق تو وہ وہیں سے نکال کر اسے دے دیتے۔ اب ظاہر ہے ایک شخصیت جو عالم بھی ہو اور دینے والے بھی ہوں تو وہ پھر ظاہر ہے زیادہ مورد توجہ قرار پائے، لوگ بہت زیادہ ان کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ دونوں قسم کے مومنین آ رہے تھے، جو دینا چاہتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی مورد نظر آئے، اور وہ جو لینا چاہتے تھے، جو مشکلات کا شکار تھے۔ لیکن اس قسم کا جو شخص ہوتا ہے کہ جسے پروردگار اس طرح کے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، اسے پھر زحمتیں زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ ان کے لیے پھر شب و روز نہ رہے، بسا اوقات رات کو، آدھی رات کو مومنین آ جاتے تھے کہ ہمیں قبلہ ضرورت ہے، لطف کرے۔ خود ایک دن بیان کرتے ہیں، اب ان کی جو حیات طیبہ کے حوالے سے میں نے ایک دیکھا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات کو کہیں سے میں سفر سے تھکا ہوا آیا اور ابھی لیٹا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھیں، کسی نے زور سے دستک دی دروازے پہ۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر دیکھا کون ہے، دیکھا ایک مومن، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، آپ مہربانی کریں، اگر آپ کے پاس کوئی مال امام ہے تو مجھے لطف کریں۔ تو اٹھے، گئے وہاں قبا سے، جیب سے وہ پیسے نکالے اور جا رہے تھے، اور ساتھ بڑبڑا رہے تھے، کیونکہ ایک آدمی جو تھکا ہوا ہو اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہو اور پھر اسے اٹھا دیا جائے اور وہ بھی رات ہو، کہہ رہے تھے یہ کیا میں نے اپنے ذمے کام لے لیا ہے، نہ میرے لیے دن رہا ہے اور نہ رات رہی ہے۔ بس اسی حالت میں جا رہے تھے اور جا کے انہوں نے اس کو وہ دے دیا۔ واپس آ کے جب لیٹے اور آنکھ لگی تو زندگی میں وہ پہلی رات تھی کہ حضرت بقیت اللہ العظم کی زیارت نصیب، پہلی دفعہ مولا کو دیکھا۔ بہت عجیب حالت تھی۔ کہتے ہیں کہ امام نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا، کافی لگتا ہے تم تھک گئے ہو، ہم نے ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی تھی، مومنین کی خدمت کی، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تو تھک گیا ہے، ٹھیک ہے آج کے بعد ہم آپ کو زحمت نہیں دیتے۔ بس یہی سننا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد اتنا گریہ کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امور آپ کی طرف سے ایسا ہے، کیوں نہیں ہے۔ ہم بس اوقات تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بس اوقات بہت سارے لوگوں کے مسائل ہماری وجہ سے حل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی فخر سے پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، یہ ان کی نظر عنایت ہے۔ ہاں تشکر کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ بالاخر اس کے ولی کی نگاہ میں آ گیا ہوں، ان کی نظر کرم ہے مجھ پہ۔ میں نے کل عرض کیا کہ
امام کا یہ جو فرمان ہے کہ جس نے قائم کے اصحاب میں سے شمار ہونا ہے، جس نے، وہ صاحب ورع بنے. مقام ورع بہت بلند ہے، جس کا ایک سادہ سا معنی یہ ہے کہ متقی جو ہے وہ محرمات، حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. صاحب ورع شبہات جہاں ہو، جہاں شبہ حرمت ہو، وہاں سے بھی پرہیز کرے. یعنی مولا اپنے اصحاب کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پاکیزہ ہے. اور فرمایا کہ تمام محاسن اخلاق اس کے وجود میں احیا ہوں. چلتی پھرتی حسن اخلاق کی تصویر ہو وہ شخص جس نے قائم کے ناصروں میں ہونا. کیوں اتنی زیادہ تاکید ہے ان چیزوں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالآخر جب انقلاب آنا ہے، جب وہ قیام ہونا ہے، تو دنیا کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آنی ہے. انہوں نے کرنی ہے حکومت، یہ دنیا کے حاکم ہیں. اس لیے بہت زیادہ مہذب، بہت زیادہ ورزیدہ، بہت زیادہ مقام ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے. یہ تو پوچھا گیا ائمہ سے کہ کیوں ایسا ہے؟ ہر نبی آتا تھا، وہ خود اپنے لیے ملت کو تیار کرتا تھا، لیکن قائم سے پہلے کیوں لوگ تیار ہوں؟ اس لیے کہ قائم کے قیام کا آغاز یعنی حکومت الہیہ کا آغاز ہے. اس وقت پھر یہ فرصت نہیں ہے ملت کو تیار کرنے کی، ملت پہلے تیار، چونکہ سب کچھ بتایا جا چکا. میں نے شاید کل بھی عرض کیا کہ یہی ناصر، 313 ناصر، یہی اصحاب، ان کی خصوصیات موجود ہیں. آپ ابھی اپنے موبائل پہ صرف اتنا لکھیں، ویجگی ہائے یاران حضرت، انصار امام زمان کی صفات، صرف اتنا لکھ دیں، ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. موجود ہیں، بتایا گیا ہے، صرف ہم اس وادی میں خود قدم نہیں رکھ رہے. ہم تو بس اسی حالت میں، جس حالت میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار نہیں ہے. بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولا کیوں نہیں آ رہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اصل میں مولا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں آئیں گے، مولا میں اور آپ کو دیکھ کر آئیں گے، کیونکہ وہ تو ہیں. ہمیشہ ہر دور میں زلزلے ہیں، بیماریاں ہیں، تختے حکومت جو ہیں الٹ رہے ہیں، غارت گری ہے، خون ریزی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ سارا سلسلہ کب رکے گا؟ جب صفات تیار ہوگی. سب کچھ بیان ہو چکا ہے، سب کچھ بیان. کل میں نے ایک مثال دی تھی ہمدلی کی، آپ خود ملاحظہ فرمائیں، واقعاً حیا ہمدلی ہے ہمارے درمیان؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم خود نہیں آ رہے اس طرف. کوئی باہر کا عامل نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں ہمیں روک رہا، خود. اصل میں اپنے نفس سے جنگ ہے نا، اپنی انا سے جنگ ہے، وہ ہم نے خود لڑنی ہے. چونکہ قائم کے جو اصحاب ہیں، جنہوں نے قائم کے ساتھ مل کر دنیا کا نظام سنبھالنا ہے، وہ ہم دل ہیں، صرف ظاہری متحد نہیں ہیں، دل بھی کینہ اور بغض سے خالی ہیں، دلوں میں بھی ایک دوسرے سے کے لیے محبت اور رافت ہے. اس لیے کل تولا اور تبرہ پر میں نے اشارہ کیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے آغاز امام زمان کی حکومت کا کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تولا پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر اہل ایمان کی فقط محبت ہوگی، اہل ایمان کا کوئی کینہ بغض نہیں رہے گا. پھر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی دیکھیں گے. پھر یہ اتنی تنظیمیں جو ہیں، یہ لوگوں کو تقسیم نہیں کریں گی، لوگوں کے کام تقسیم کریں گی، خود تسبیح کے دانوں کی طرح اکٹھی ہوں. آج تو لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، ہر آدمی اپنی انا، اپنی چھوٹی چھوٹی بات پہ، چونکہ اندر سے تربیت نہیں ہوئی. چند دن پہلے ایک شخص نے سوال بھیجا، اس نے کہا کیا وجہ ہے وہاں حسن نصر اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی، ایران میں اتنے عظیم رہبر پیدا ہوئے، فلاں جگہ پہ اتنا بڑا، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہا کچھ؟ ایک سوال ہے نا، کیوں اس طرح کے لوگ ہمارے ملک میں سامنے نہیں آ رہے؟ کیوں ہماری قوم کو متحد کرنے والے لوگ، ایسے رہبران؟ اب میں ظاہر ہے کسی تنظیم پہ تو اشکال نہیں کر سکتا، سارے بزرگ ہیں ہمارے، میں کلی بات کہہ رہا ہوں، کوئی اسے اپنے اوپر نہ لے. میں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا. میں نے کہا آپ حسن نصر اللہ کی شخصیت کا مطالعہ کریں، حوزے میں انہوں نے کس طرح
کی زندگی گزاری ہے، باقی لوگوں کا، باقی ہستیوں کا۔ آپ جو چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے بیشترین وقت علم کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب نفس پر صرف کیا ہے، اپنے نفس سے لڑے ہیں۔ بہترین ٹائم جو ان کا گزرا ہے، اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے اخلاقی مباحث کی، جیسے ہفتے میں ایک دن رکھا ہو۔ یہ تو لہجے لہجے کی بحث ہے۔ آپ خود دیکھیں ہماری زندگی کے سارے مسائل شب و روز اخلاقیات میں گھوم رہے ہیں، فردی یا اجتماعی اخلاق میں، لیکن اس کے لیے درس ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے۔ یہی عجیب نکتہ ہے۔ مباحث اخلاقی ہر روز ہونی چاہیے، غیر قطع نظر اس کے کہ ادارہ ہمارے رکھے، ہمیں خود ہر روز کوئی نہ کوئی کتب اخلاقی میں سے کوئی نہ کوئی کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ ہمارے ہونا چاہیے۔ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، اس میں اولیاء کے واقعات ہیں، اس میں اساتذہ کے ہیں، اس میں شہداء کے ہیں، خود ہمارے۔ یہ وہ رزق ہے جو ہر روز ملنا چاہیے۔ پھر ہم تھوڑی سی شائستگی پیدا کریں گے اس نفس سے لڑنے کی، کہ جس کے یہ سارے تماشے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹائم اس پہ صرف ہونا چاہیے۔ آپ ان شخصیات کو دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ کام اپنی تربیت پہ کیا۔ اسی لیے جب یہ اپنے ممالک میں قوم کے امور انہوں نے سنبھالے تو یہ اس مقام کے اہل ہو چکے تھے، چونکہ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں فقط تحمل اور برداشت میں تھے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو دیکھ رہے تھے، ان کی دید، ان کی نگاہ کا افق وسیع ہو چکا تھا۔ اب یہ معمولی سے جو اختلافات ہوتے ہیں میں اور آپ کے، ان میں نہیں پڑھ رہے تھے، ان میں تو یہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے۔ اور ہمارے یہاں پڑھ کے جاتے ہیں، جا کے ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے آپ دیکھتے ہیں پارٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں، قوم تقسیم ہو رہی ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام کے یاران جن کا مولا انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی عام سی ملت نہیں ہے، اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا۔ یہ تو میرے مولا ہیں کہ جن کا انتظار طولانی ہو رہا ہے، 1200 سال ہونے والے ہیں۔ ہماری تو زندگی مختصر ہے، ملتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن مہدی کو 313 ناصر نہیں مل رہے، وہ 10,000 جوان نہیں مل رہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوں گے؟ انہی جگہوں سے۔ ان سب کی صفات موجود ہیں۔ 10,000 جوانوں کی کیا خصوصیات ہیں موجود ہیں، 313 کی کیا خصوصیات موجود ہیں، سب کچھ ذکر ہے۔ اب وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں شیخ مفید علیہ رحمہ کا وہ جو فرمان پڑھا تھا کہ جس میں امام نے شکوہ کیا کہ کاش یہ ہم دل ہوتے، کاش یہ ہم سے کیا ہوا عہد پورا کرتے، میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، اب اس شکوے کو 1000 سال ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا مولا کا وہ شکوہ جو ہے وہ پورا کیا نہیں کر سکے، کوتاہی ہماری ہے۔ اس لیے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے بالآخر تمام مباحث مہدویت کو جب پڑھا اور غیبت کو پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ ان کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا غیبتہ منا، مہدی کی غیبت کا باعث ہم خود شیعہ، ہمارا اپنا رویہ ہے، ہمارا اپنا طرز عمل ہے، ہم خود تیار نہیں ہو رہے، باہر کی طرف سے کچھ نہیں۔ اب وہ جو عہد تھا اس کے حوالے سے صرف اشارہ کروں گا، چونکہ اب ٹائم ظاہر نہیں ہے، 20 منٹ ظاہراً فرمایا گیا تھا ٹائم ہے، کہ میں صرف اس کے عنوان بتاؤں گا کہ وہ جو عہد ہے ہمارا مولا سے، اس میں کیا نکات تھے۔ چونکہ ہم دلی کے تو کچھ نہ کچھ واضح کیا، عہد میں ایک امر بالمعروف اور نہی منکر ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور دوسری جو چیز ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ تعاون ہے، لوگوں کی مدد ہے، لوگوں کی رفاع ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز ذکر امام زمان ہے جس کو وسعت دینی ہے۔ میں بس اوقات ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں کوئی بھی چیز ابھی تک شروع نہیں ہوئی، کوئی بھی چیز شروع نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، معصوم فرما رہے ہیں کہ مہدی کے ناصروں کو کبھی بھی نمازوں سے نہیں ڈھونڈنا کہ اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، ان سے نہیں ڈھونڈنا، چونکہ یہ تو ہیں لوگ، حتیٰ ہمارے دشمن بھی ہیں۔ راوی نے پوچھا پھر کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرمایا بالسخاء والنصیحہ،
اگر ان کو ڈھونڈنا ہے تو ان کو سخاوت اور ایثار سے ڈھونڈیں اور لوگوں کی خیر خواہی سے ڈھونڈیں، وہ اس طریقے سے پہچانے جائیں۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اگر ان کو ڈھونڈنا ہے تو ان کے دلوں کو دیکھو، وہ قلب ابراہیم کی مانند روشن ہوں گے، توحید سے بھرے ہوئے ہوں گے، اہل توحید ہیں۔ ہمارے مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد، بہت زیادہ تعریف اور مدح کی انہوں نے قائم کے ناصروں کی، اور بہترین جملے جو امام زمان کے ناصروں کے لیے کہے گئے وہ امیر کائنات کی طرف سے۔ اب کتنا عظیم جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یعرفون اللہ حق معرفتہ، یہ وہ ملت ہوگی جو پروردگار کی اس طرح معرفت رکھتی ہوگی جس طرح حق ہے معرفت۔ یوحدون اللہ حق کا توحید، جس طرح حق ہے توحید کا اس طرح ان کے اندر توحید موجزن ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک استاد سے پوچھا کہ حق کے توحید کیا ہے، یہ تو ظاہر مولا کو پتا ہے، لیکن ایک مناسب حد تک ایک توحید ایک طالب علم نے اگر اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اسے کتنا مطالعہ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا 1000 گھنٹہ پڑھے، 1000 گھنٹہ، پھر وہ مناسب حد تک توحید اپنے اندر پیدا کر سکے گا۔ پھر توحید واقعاً اس کی گفتگو میں بھی نظر آئے گی، اس کے اخلاق اور اس کے عمل سے بھی اس کے جلوے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اب کہاں ہم 1000 گھنٹہ توحید پڑھتے ہیں؟ مثلا جس نے توحید کو پڑھنا ہے وہ تمام آیات قرآنی جو توحید کی ہیں وہ اس کی نگاہ سے گزرے، ان کی تفسیر گزرے، اسی طرح وہ روایات توحید کو پڑھے، اس طرح وہ جو کتابیں ہمارے علماء نے جیسے توحید مفضل ہے، توحید صدوق ہے رحمت اللہ علیہ، اس طرح جو بزرگان نے جو کچھ کیا یہ سارا، اس طرح ہمارے ائمہ کے جو مناظرے ہوئے توحید پہ، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری ہیں پڑھنے والی۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے یہ ملت تیار ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، چکے ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو، آج میرا ذہن تھا ابدال پہ گفتگو کرنے کا، لیکن ظاہر ہے شاید توفیق نہیں ہوئی۔ پروردگار توفیق دے کہ ہم وہ ملت بنے کہ جس سے مہدی کا انتظار کریں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، بالخصوص خواجہ شیخ احمد نجفی حافظہ اللہ کے جنہوں نے اہتمام کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح محفل میں جتنے بھی حضار گرامی ہیں، پروردگار جو جو دعائیں اور حاجات رکھتے ہیں، شب اجابت ہے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمیں، ہمارے ملک کو، مملکت اسلامی کو، اسی طرح جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کو اپنے حفظ میں رکھے اور دشمنان دین کو نیست و نابود کرے، بالخصوص مملکت خداداد پاکستان کو نیک حکمران عطا کرے۔ اس مملکت اسلامی جو دشمنان اسلام کی یلغار میں ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مظلوم اور مستضعف اس وقت جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں، بالخصوص سوریہ، پارا چنار، فلسطین، لبنان، خدایا سب کی حفاظت فرما اور دشمنان دین اور ان ظالموں کو نصف و نابود فرما، اور مسیحِ دوران حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما، ہمارے دل کو ہمیشہ مولا کی محبت سے پروردگارہ بہرہ مند فرما۔ خدایا عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما، شب اجابت ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے سلامتی ہے امام زمان کے ساتھ۔